على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ان کا حال یہ ہے کہ خود فاقے سے اور دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور خود کپڑا نہیں اور دوسروں کو کپڑا پہنا رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ ظالم کو معاف کر رہے ہیں، آپ کو درگزر کا اس کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچنے کے لیے رات کے سناٹے اور تاریکی میں بیواؤں کے گھر میں سامان اور کھانا پہنچا دیتے ہیں کہ اس بیوہ کو بھی یہ نہ معلوم ہو کہ کس نے مدد کی. جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ اخبار میں ان کے 10 روپے کا چندہ چھپے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے آئے تاکہ دنیا انہیں دیکھے اور جانے. ان کا حال یہ ہے کہ بس اللہ کے لیے، بس اس کی رضا کے لیے، بس آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ انسانوں کو رحمت بانٹ رہے ہیں، وہ نعمت بانٹ رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ بہت ادب کرنے والے، چھوٹوں پر بے انتہا شفقت کرنے والے، ہر انسان کا خیال کرنے والے. مسلم اور غیر مسلم میں بھی وہ تفریق نہیں کرتے، وہ ہر بھوکے کو کھانا کھلاتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہو کر آتے ہیں ان کی بھی میزبانی کرتے ہیں، ان کو باراتیوں کی طرح کھانا کھلاتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں. جو لوگ جنگوں میں گرفتار ہوئے، جن کے ہاتھوں سے ہمارے لوگ مارے گئے، ان کی بھی خاطر ہو رہی ہے اور اپنے گھر کو بھوکا رکھ کے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. تاریخ عالم نے کیا ایسی مثالیں دیکھی ہیں؟ محمد عربی علیہ السلام کے دربار میں جو بیٹھ گیا، جس کو ایک مرتبہ آپ کا دیدار حاصل ہو گیا، آپ کے نگاہوں کی چمک دیکھ لی، چاند جیسا مکھڑا آپ کا دیکھ لیا، جس نے آپ کی روحانیت کا کچھ فیض اخذ کر لیا، اس کی دنیا بدل گئی. پھر ایسا لگتا تھا کہ واقعتاً آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آئے. ان کی عبادات، ان کا ذکر، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کی محبت، ان کی الفات، ان کا انس، ان کی رواداری، ان کی خدمت خلق، ان بیماروں کی تیمارداری، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ ان کے ایسے اخلاق تھے جن کو ہر کہوہ، ہر خاصی اور عامی جانتا ہے. اور اس کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کی جیل میں اگر کوئی آ گیا گرفتار ہو کر تو وہ اپنے سینے کو اسلام سے منور کر کے نکلتا تھا. یمامہ جو آج کل ریاض کہلاتا ہے، اس علاقے سے سمامہ ابن اسال ایک سردار اپنی قوم کے گرفتار ہو کر آئے. ذاتی انہی کی تھی، کافر قوم کے ایک فرد تھے، گرفتار کر کے لائے گئے. مسجد نبوی میں ان کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور یہاں مسجد نبوی کے اعمال دیکھتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کیف بک یا سمامہ، سمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے تھے ٹھیک ہوں، آپ چاہیں تو مجھ پر کرم فرما دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا، اور چاہیں تو سزا دے، میں حقدار ہوں سزا کا. دوسرے دن پھر حضور پاس سے گزرے تو فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور بہت بہتر ہوں، بہت اچھا معاملہ کر رہے ہیں لوگ آپ کے، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور مجھے کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دے تو میں شکر گزار ہوں گا، اور چاہیں تو مجھے سزا دے، میں حقدار ہوں. تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اطلقوا السمامہ، بھائی انہیں کھول دو، اب انہیں کھول دو جانے دو. ان کے بندھن کھول دیے گئے. وہ مسجد سے باہر نکلے. قریب میں ایک باغ تھا، وہاں ایک چشمہ تھا، جا کے نہائے. نہانے کے بعد پھر واپس آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، بالکل سچ ہے، حق ہے، 100%. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. لوگوں نے کہا کہ سمامہ 3 دن تم بند رہے، تم پہلے بھی دن کھولے جا سکتے تھے، لیکن تم نے اس وقت اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور آج جب تمہیں چھوڑ دیا گیا تو تم پلٹ کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں
اپنے اسلام کا اظہار پہلے کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید لالچ میں اور رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمان بن گیا۔ جب مجھے آزاد کر دیا گیا، میں اپنے وطن جا سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو میں یہ بتانے کے لیے آیا کہ میں دل کی گہرائی سے مسلمان ہوں۔ جنگ تھی حنین کی، مکہ مکرمہ کے ایک شخص شیبہ ابن عثمان حضور کی طاق میں ایک خنجر لیے چل رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب موقع ملے گا تو پیچھے سے خنجر مار کے انہیں تو میں گرا ہی دوں گا، کیونکہ انہوں نے مکہ ہمارے ہاتھ سے لے لیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فرمایا، شیبہ کیسے؟ ادھر آؤ، کیا بات؟ نہیں حضور کچھ تو ہے۔ تمہارے دل میں کیا تھا؟ نہیں حضور کچھ نہیں تھا۔ نہیں، تمہارے دل میں یہ تھا کہ تم مجھے خنجر سے مارنا چاہتے۔ اب دل کی جو بات تھی وہ حضور کو اللہ نے بتا دی۔ فرمایا قریب آؤ، پھر آپ نے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا اور معاف بھی فرمایا کہ میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی عتاب نہیں کرتا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور نے جس وقت دست شفقت میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کی، تو ایسا لگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ذات محمد ہی ہے۔ کل تک میں ان سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، آج ان کے دست شفقت نے ایسی محبت میرے اندر پیدا کی کہ چشمے محبت کے ابلنے لگے اور وہ قدموں میں گر پڑے۔ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، جہاں آپ کے ساتھیوں کو ریت پر لٹا لٹا کے تڑپا کے مارا گیا اور پیٹ ڈالی گئی، انگاروں پر، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اور انگارے چربی سے بجھے، حضرت خباب کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور حضرت بلال کو ریت سے گھسیٹا گیا اور ہر طرح ستایا گیا، صرف اس لیے کہ محمد کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ کہتے تھے نہیں، اور بھی دیوتا، اور بھی دیویاں، اور بھی خدا۔ آپ فرماتے تھے بھگوان ایک ہے، ایشور ایک، اللہ ایک، لارڈ ایک، گاڈ ایک ہے، وہ کئی نہیں۔ تو لوگ اسی پر بکھرے ہوئے اور آپ کو ستاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی گلے میں پھندا ڈالتے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے آپ اور ایک کافر نے اوجھڑی لی، اونٹ کی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پہ اوجھڑی ڈال دی اور حضرت فاطمہ جو چھوٹی سی بچی تھی، حضور کی چہیتی بیٹی، وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے اوجھڑی ہٹائی تو حضور سجدے سے اٹھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے طائف گئے، وہاں بھی دشمنیوں کے مظاہرے ہوئے، آخر پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور اس کے بعد بھی کافروں نے چین نہ لینے دیا، بار بار حملہ آور ہوئے اور آپ مسلسل عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہے یا جنگ لڑنی پڑی، آپ کو مقابلہ کرنا پڑا اور اللہ آپ کو فتح دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آپ کے قدموں تلے آئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنہوں نے کل مسلمانوں کو ستایا تھا، راستوں میں گھسیٹا تھا اور گرم ریت پہ لٹایا تھا، سامنے کھڑے تھے اور بس تھرا رہے تھے کہ دیکھیے آج کیا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے اور پوچھا اس مجمع سے جس کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، فرمایا لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی کرم فرما، بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، شفیق باپ کے بیٹے، شفیق دادا کے پوتے، آپ نے تو ہمیشہ کرم ہی فرمایا، اب سوائے اس کے وہ کیا کہتے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے کی تمام تکلیفات، یا 20 سال کا یہ سن 8 کا واقعہ ہے، 19 سال کے عرصے کی جتنی تکلیفات اور اذیتیں تھیں ساری فراموش کر کے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آپ سب لوگ جائیے، آپ کو میں آزاد کرتا ہوں، کوئی کسی پر مواخذہ نہیں، کسی کو عتاب بھی نہیں کرتا، میں کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتا، میں نے سب کو معاف کیا۔ عفو درگزر کی ایسی مثال دنیا نے نہیں دی۔ دنیا میں جب کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، قوموں کو کچل دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کا خبیث ترین اور ذلیل ترین انسان بش اپنی فوجوں کے ساتھ افغانستان کے لاکھوں انسانوں کو ذبح کر چکا
اور عراق کے لاکھوں انسانوں کو ذبح کر چکا، لیکن اس آدم خور کی خون کی پیاس بجھنے کو نہیں آئی، اس آدم خور کی خون کی پیاس بجھنے کو نہیں آتی۔ وہ دیو انسانی خون پیتے پیتے تھکتا نہیں، اس نے بچوں کا خون پیا، عورتوں کا خون پیا، مردوں کا پیا، بوڑھوں کا پیا، سنیاسیوں کا پیا، پجاریوں کا پیا، عبادت کرنے والوں کا پیا، مسجد والوں کا پیا، اسپتال والوں کا پیا۔ دنیا میں اتنا بڑا فرعون شاید تاریخ میں کبھی گزرا نہیں۔ ایک طرف نبی رحمت للعالمین، ان کی امت رحمت، ان کی تعلیم رحمت، ان کا درس رحمت، ان کے اخلاق رحمت، ایک طرف وہ لوگ جن کو مجبور کیا جاتا ہے لڑنے کے لیے، جو کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کا نام ہے سلامتی، اسلام کے معنی ہی ہے امن کی اور سلامتی کی، اس کی روٹ میں داخل، اس کی جڑ میں داخل ہے امن و سلامتی، اور اسلام آیا ہے پوری دنیا کو سلامتی بانٹنے کے لیے۔ لیکن وقت کے ڈکیت، وقت کے مجرم، کالے کرتوت والے جہنمی، وقت کے دیوس و خبیث اگر اسلام پر ڈکیتی ماریں گے تو کیا اسلام کے لوگ تماشے دیکھیں گے؟ کیا وہ دفاع کے لیے اٹھیں گے نہیں؟ کیا وہ حق کو بچانے اور چمن اور باغ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا نبی کو داغدار کیا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا، ان کے خلاف حملے کیے جائیں گے اور لوگ خاموش رہیں گے؟ کیا لوگ اتنے بے غیرت ہیں؟ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی غیرت مر گئی، ضمیر دفن ہو گیا؟ ہرگز محمد عربی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا، حالانکہ جنگوں میں بھی شریک رہے تو شرکت ضرور کی، لیکن تلوار اپنی روک کے رکھی، کسی انسان پر آپ کی تلوار نہ پڑے، اس لیے کہ آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا کالے، کیا گورے، دنیا کے جتنے مذہب ہیں حضور نے سب کے ساتھ محبت کا اور اخلاق کا سلوک اپنایا۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی بستے تھے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا، ان کو اپنی تمام شہریوں کے ساتھ شامل فرمایا، وہ حقوق جو مسلمانوں کو دیے وہ ان کو دیے، اور جہاں جہاں عیسائی تھے وہاں ان کو یکساں حقوق مسلمانوں جیسے دیے، اور یہ فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، جو حق ہمارے ہیں وہ حق ان کے ہیں، دونوں کے حق میں کوئی فرق نہیں، شہریت کے تمام حقوق یکساں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آپ نے دنیا کے سامنے تعلیم کے بعد جو نقطۂ نظر رکھا وہ مساوات انسانیت کا نقطۂ نظر تھا۔ سارے انسان برابر ہیں، کوئی برہمن، کوئی کھتری، کوئی ویش، کوئی شودر، کوئی سید، کوئی چمار، کوئی فلاں، کوئی ڈھکا، کچھ نہیں، سارے انسان برابر ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے سب آزاد پیدا ہوئے، سب اس رب کے بندے ہیں، سب ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ، انسانوں کے درمیان فرقہ واریت، یہ شیطنت اور خباثت ہے، اسلام نے اس کا قلع خما کر دیا اور تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے کہا، نبی نے اپنی زبان میں سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ او مینکائنڈ، او انسانوں سن لو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف خاندانوں اور قبیلے تم کو اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن حاصل کرو، تعارف حاصل کرو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے مالک اور اپنے پالنہار کا خیال رکھنے والا اور اس سے شرم رکھنے والا ہے۔ فرمایا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کے بیٹے ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا میں یہ اعلان کہیں سے ہوا؟ رومن امپائر میں غلاموں کو مارا جاتا تھا، چھوٹی برادریوں کو کچلا جاتا تھا،
اس ہندوستان میں شودروں پر جو مظالم ہوئے دنیا جانتی ہے، دلتوں پر جو مظالم ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں ساری دنیا کو معلوم، ہندوستان کے میڈیا کو معلوم، ٹی وی کو معلوم، اخبارات کو معلوم، جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ کمزور، اس لیے کہ وہ چھوٹی برادری کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ظلم کس نے اس کی اجازت دی؟ رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں، ہندوستان میں، دنیا کے ہر ملک میں برادری واد اور فرقے واریت پھیلی تھی۔ سب سے پہلی سزا اقوام متحدہ کا بچہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، وہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، اور اقوام متحدہ کا کوئی چارٹر بھی نہیں تھا۔ اس چارٹر نے بھی اسی نبی کے طفیل میں سب کچھ سیکھا۔ اس نبی نے اعلان فرمایا 1442 سال پہلے، 1442 سال پہلے اعلان کیا سارے انسان برابر ہیں۔ اے چودھریوں، اے بڑے بڑے عہدے والوں، اے دولت مندوں، کسی فقیر کو، کسی رکشے والے، کسی ٹھیلے والے کو چھوٹا مت سمجھنا، سب برابر ہے تمہارے۔ اگر تم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے تو تمہاری دولت تو کوڑی کی، تمہارا عہدہ پیروں میں روندے جانے کے قابل۔ اگر تم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے تو تمہارے ملازم تمہیں نہیں پہچانے۔ انسانوں کی عزت کو سربلندی عطا کرنے والی ذات محمدی ہے، سارے انسان ان کے احسان مند ہیں۔ اگر آپ نبی نہ بنائے جاتے اور آپ کا پیغام نہ ہوتا تو انسان کیڑے ہوتے، مکوڑے ہوتے، بچھو ہوتے، اسطرے ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ آج انسانی اخلاق جو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ طفیل ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اور تیسرا مشن آپ کا یہ تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق لوگوں کو سکھا دوں، بتا دوں، ان کی تکمیل کر دوں۔ اب کیسے اچھی طرح رہیں؟ صاف ستھرے رہنا آپ نے سکھایا، ناخن میں میل نہ ہو، بغل میں ادھر ادھر بال صاف کرو، نہاؤ دھو، روزانہ وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو، ہاتھ سے جو گرد ورد اٹھ جاتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، وضو سے اسے صاف ستھرا کر لو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، داغ دھبوں میں مت رہو، عطر لگاؤ، خوشبو کے اندر رہو، اور اس کے بعد پاکی اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے سامنے تمہاری گلی کا جو حصہ ہے اسے بھی صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ صرف کام میونسپلٹی کا نہیں ہے، اپنے گھروں کے سامنے کے حصے کی بھی صفائی کا اہتمام کرو۔ صفائی سکھائی، عبادت سکھائی، بڑوں کا ادب سکھایا، اور فرمایا ماں باپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پڑوسی کا بڑا حق ہے، اور بیمار کی تیمارداری کے بارے میں فرمایا جو آدمی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے پھل توڑ توڑ کے کھا رہا ہو۔ اور یہ فرمایا کہ جو کسی غریب، کسی بے روزگار، کسی یتیم، کسی بیوہ عورت کی خدمت کا کام کرے گا، اس کی امداد کرے گا، وہ شخص سے بھی افضل کہ جو روزانہ روزہ رکھے اور رات بھر نفل نماز پڑھے۔ رات بھر نماز پڑھنے والے اور روزانہ روزہ رکھنے والے کی طرح اس شخص کو فرمایا جو مدد کرے بیوہ کی، یتیم کی، غریب کی، بے روزگار کی، خدمت خلق کا کام انجام دے۔ آپ نے سکھایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے ناک واک صاف کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، دائیں ہاتھ غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو تاکہ جراثیم سے بھی بچا جا سکے، اور میڈیکلی ہاتھوں کو خلط ملط نہ کیا جائے، اور جب کبھی استنجے جاؤ تو ہاتھوں کو دھو اچھی طریقے سے۔ اس زمانے میں مٹی یا اشنان کے ذریعے سے صابن کی جگہ پر ہاتھ رگڑ کے دھوئے جاتے تھے تاکہ جراثیم باقی نہ رہنے پائیں۔ ان تمام چیزوں کا ایک طرف آپ نے طریقہ سکھایا، سونے کے لیے دائیں کروٹ لیٹو، اور اس طرح لیٹو کہ نیند بہت زیادہ ایسی بھی نہ ہو کہ بالکل غفلت میں گھوڑے بیچ کے سو جاؤ، بلکہ گویا تیار اور چوکنے رہتے ہوئے سو۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ،
اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، کپڑا پہنو تو اللہ کا نام لے کر، اور جب پہن لو تو اللہ کا شکر ادا کرو، گھر جاؤ تو سلام کرتے ہوئے، یعنی سلامتی اور امن کی دعا کرتے ہوئے جاؤ، کسی سے ملو تو کہو کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس یہ ایک طریقہ ہے ملنے کا، جی نہیں، یہ دعا ہے امن و سلامتی کی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو امن نصیب فرمائے، آپ ہر خطرے سے محفوظ رہیں، ہر مصیبت سے بچے رہیں، یہ دعا ہے۔ چلتے پھرتے دعا، ملتے جلتے دعا، ہر وقت امن کا جھنڈا ہاتھ میں اور سلامتی کا پھٹیرا ہاتھ میں، پوری دنیا کو سلامتی سے بھر دینا، اور جو دنیا کی سلامتی کو نقصان پہنچائے، ظاہر ہے کہ دوائیں آپ کھاتے ہیں اینٹی بائیوٹک، اس لیے کہ جو اندر کیڑے ہیں بیماری کے انہیں مارتے ہیں۔ بڑے لوگ منہ پر، ناک پر، کان پہ ہاتھ رکھ کے دکھاتے ہیں کہ صاحب ہم تو بس کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جراثیم خوب چبا چبا کے کھاتے ہیں اور اندر پالتے ہیں، اور بیماری کے نام پر انجیکشن لگا کر سینکڑوں ہزاروں کیڑوں کو مارتے ہیں، اس لیے کہ یہ جسم کو نقصان پہنچا رہے، اور اینٹی بائیوٹک لینا ضروری۔ اینٹی بائیوٹک آپ کے جسم کے لیے تو بہت ٹھیک، اور سوشل دنیا کے لیے، سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک فرد کو بیماری نقصان پہنچا رہی تو سماج کو جو بیماریاں نقصان پہنچا رہی، جہیز کی لعنت نقصان پہنچا رہی ہے، دھوم دھڑکے اور اسراف سے نقصان پہنچ رہا ہے، نوجوانوں کی آوارگی سے نقصان پہنچ رہا ہے، شراب کے کاروبار سے نقصان پہنچ رہا ہے، جوئے کے اڈوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، فلم انڈسٹری سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور بری عادتوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور بے شمار چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ کہاں ہے اینٹی بائیوٹک؟ ایک طرف لائسنس دو جرم کا، اور ایک طرف کھڑے ہو جاؤ ڈنڈا لے کر۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اندھا بہرا قانون، اندھا بہرا نظام۔ پہلے جڑ سے بیماری کو دور کیجیے، پھر دوا کا اور ٹونک کا انتظام کیجیے۔ آپ بیماری پالنے کا اس طرف انتظام کرتے ہیں، جا بجا شراب خانے کھلے، جا بجا عریانیت، جا بجا سیکسول جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں ہیں، یہاں تک کہ کٹا کلچر سکھانا، لڑکیوں کو کیسے اغوا کیا جائے اور گھروں میں ڈکیتیاں کیسے ماری جائیں، کیا یہ فلم میں دکھایا نہیں جا رہا؟ کہاں گئے سینسرشپ والے؟ کہاں گئے مجرم جو اجازت دیتے ہیں مجرمانہ فلموں کی؟ پوری سوسائٹی میں جراثیم پھیلانے والے، اخلاق کو تباہ کرنے والے، نوجوانوں کو برباد کرنے والے، عورتوں کو آوارہ کرنے والے، کہاں چھپے ہیں یہ مجرم؟ نبی آقا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تیسرا انقلاب اخلاقی لگا ہے، اور چوتھا انقلاب، اور آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، چوتھا انقلاب عدل و انصاف، معاملات میں عدل و انصاف، عدل کی ترازو، ہر انسان کو اس کا حق ملے گا، کسی انسان کا حق نہیں چھین سکتے آپ۔ آتوا کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، حق مت چھینو کسی سے، غریب کا حق مت چھینو، ملازمت کا حق مت چھینو، ترقی کا حق مت چھینو، معاشیات کا حق مت چھینو، آگے بڑھنے کا حق مت چھینو۔ حق چھینو گے تو تم سے بھی حق چھینا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کانٹے بو گے کانٹے کاٹو گے، زہر بو گے زہر تمہیں ملے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب قتل کریں گے، خوب لوٹے ماریں گے اور خوب ذلیل کریں گے اور ہم ٹھاٹ کریں گے، وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ کانٹے بونے والے کانٹوں میں الجھیں گے۔ جن لوگوں نے اس ملک میں قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے ہیں، ان کی نسلیں قتل کی جائیں گی۔ جنہوں نے زہر کی کاشت کی ہے، ان کی نسلوں کو زہر پلایا جائے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ نیچر کا اصول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چوتھا انقلاب یہ برپا کیا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو، ماں کو حق دو، باپ کو حق دو، بیوی کا حق دو، بچوں کا حق دو، دو بھائی کا حق دو، چچا کا حق دو، ماموں کا حق دو، رشتہ داروں کا دو، پڑوسیوں کا حق دو، غریبوں کا حق ادا کرو۔ جس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا۔
یہاں تک کہ فرمایا گیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو غریب بستے ہیں بیچارے جھوپڑیوں میں جھگیوں میں، فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا کہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی، جو امت تیار فرمائی، ان کے مال میں لازمی حق ہے، لازمی متعین حق ہے ہر اس شخص کے لیے جو بیچارہ ضرورت مند ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، یا محروم اور نادار اور بے روزگار شخص ہے، فرمایا اس کا متعین حق ہے، دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، غریبوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ آپ یوں نہیں رہ سکتے کہ بس اپنے ٹھاٹ باٹ میں رہیں کہ آپ بالا ہی کھائیں، دوسرے کو خشک روٹی بھی نہ ملے۔ اگر معاشرہ اس طرح ہوگا، اونچ نیچ ایسی ہوگی، تو غریبوں کے ذریعے امیروں کے خلاف انقلاب آئے گا اور کمیونزم قائم ہو جائے گا۔ کمیونزم اندھا بہرا نظام ہے جس میں غریبوں کو امیروں کے خلاف ڈکیت بنایا جاتا ہے، اور کیپٹلزم اندھا نظام ہے جس میں انسانوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تم جو چاہو بیچو، جو چاہو کماؤ، جس طرح چاہو ایڈورٹائزمنٹ دو، اس سے نسلیں اخلاقی طور پر برباد ہو، جہنم میں جائے، پیسہ ملے۔ کیپٹلزم نے پیسے کو خدا بنایا، ایسا حاصل کرو، اخلاق جاتے ہیں جانے دو، تہذیب جاتی ہے جانے دو، شرم جاتی ہے جانے دو، حیا جاتی ہے جانے دو، دین مرتا ہے مرنے دو، نبی کو لوگ بھولتے ہیں بھولنے دو، ایسا کماؤ۔ یہ کیپٹلزم ہے، اور کمیونزم اندھا بہرا نظام کے فقیروں کو امیروں سے لڑاؤ۔ تعلیمی انقلاب اور مساوات انسانیت کا انقلاب اور اخلاق کا انقلاب اور معاملات میں صفائی اور عدل و انصاف کا انقلاب، یہ وہ انقلاب ہے جس نے ایک زبردست سسٹم آف لائف عطا فرما دیا، ایک ایسا قانون دیا کہ جس کی روشنی میں اور جس کے سایہ تلے اگر لوگ زندگی گزاریں تو قسم بخدا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمان کے فرشتے زمین پر بسنے والوں سے رش کرنے لگیں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے، اور پھر زمین پر آپ نہ دنگا دیکھیں گے نہ فساد دیکھیں گے۔ حضرت عمر کو ایک کورٹ کا جج بنایا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، بہت دن گزر گئے، کوئی کیس نہیں آیا، تو وہ واپس آئے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے کیا ذمہ داری سونپ دی، یہاں تو کسی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا، آج تک عدالت میں کوئی کیس آیا ہی نہیں، اس لیے میں تو واپس چلا آ رہا ہوں۔ یہ تھا وہ سسٹم جو قائم کر کے دکھایا گیا۔ یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے، یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے، یہ واقعات ہے، یہ محض خیالات نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہیں، ان کی سند موجود، آتھینٹک کتابوں میں ان کے بیانات موجود، جن کو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی انکار جن کا نہیں کر سکتا، یہ وہ حقائق ہے۔ ضرورت ہے کہ آج اس دور میں دوبارہ اسی نظام کو برپا کیا جائے، لوگوں کے درمیان سیرت نبوی کا تعارف کرایا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آئیے اس سیرت کو اس دنیا میں برت کے دیکھیں اور اس کے نظام کو نافذ کریں۔ کاش کے ذہن کھل جائیں اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں، تو اس ملک کے ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ جتنے بھی افراد ہیں سب اپنے آخری نبی کو پہچان لیں اور سب اپنی آخری کتاب کو پہچان لیں۔ ظاہر ہے کہ کسی زمانے میں رام بھی تھے اور کرشن بھی تھے، بڑے طویل عرصے پہلے ان کا بھی دور گزرا، لیکن آخری دور جو 1400 سال پہلے گزرا ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ نبی ہے ہندوؤں کے بھی اور جینیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی اور سکھوں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، سب کے لیے وہ رحمت، سب کے لیے وہ نعمت، سب کے لیے وہ احسان، سب کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ کاش کے لوگ قدر کرنے والے بن جائیں اور ان کی قدر کر کے اپنی قسمت جگائیں اور اپنی اس دنیا کو جنت بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔